کن فیکون کہ میرے حبیب ان نجرانیوں سے کہہ دو کہ عیسیٰ کی مثل بالکل آدم کی سی ہے، اور اگر تم عیسیٰ کو سمجھنا چاہتے ہو تو آدم کو سمجھ لو، جس طرح ہم نے آدم کو تراب سے خلق کیا تو ہم کہہ دیتے ہیں کن تو فیکون ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے صاحبان، توجہ فرما رہے ہیں۔ اب کل کی گفتگو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا علم کسی کو بھی نہیں دیتا، ہاں مگر دیتا بھی ہے تو وہ کنہیں دیتا ہے اپنا علم؟ خداوند عالم اپنا علم کسیں عطا کرتا ہے؟ تو خداوند عالم کی روز روشن کی طرح واضح آیت ہے سورہ جن میں پارہ نمبر 29 میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا لمن ارتضی من الرسول، کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا علم غیب ہر کسی پر ظاہر کر دے، ہاں مگر ظاہر کرتا ہے اس پر کہ جس کو وہ چن لیتا ہے۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ علیہ السلام نے کیا ہے کہ سلونی تفقدونی، مولا علی علیہ السلام پوری زندگی یہ دعوی سلونی کرتے رہے کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ علی سے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان میں نہ رہوں۔ مولا علی علیہ السلام کو 17 رمضان کو جب ضربت لگ چکی تھی اور جب امام کو گھر لایا گیا تھا تو طبیب نے کہا تھا کہ زہر نے امام کے سر تک سرایت کی ہے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ علی سے کوئی ہم کلام نہ ہو، علی سے کلام نہ کیا جائے۔ اب جو امام نے آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھول کر کہا کہ حنفیہ میرے قریب آؤ۔ اب جو حنفیہ قریب آئے تو حنفیہ سے کہا بیٹا ذرا باہر جاؤ، دروازے پر جاؤ اور میرے جتنے بھی اصحاب موجود ہیں ان سے کہہ دو کہ میرے بابا ارشاد فرما رہے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ علی کو کھو دینے سے پہلے پوچھ لو۔ توجہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحب کہ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ علی سے پوچھ لو۔ تو حنفیہ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا بابا طبیب نے یہ کہا ہے کہ کوئی آپ سے ہم کلام نہ ہو، آپ کلام نہ کریں، بہتر ہے اس لیے کہ زہر آپ کے سر تک سرایت کر گیا ہے، تو بہتر ہے آپ نے لوگوں کی ہر حالت میں سوالوں کے جواب دیے ہیں، ممبر پر بھی لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے ہیں، حالت سفر میں بھی سوالوں کے جواب دیے ہیں، رزم میں بھی حالت سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ کیا یہ بھی کوئی وقت ہے کہ آپ کے سر پہ ضربت لگ گئی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ علی سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان نہ رہوں؟ تو میرے مولا نے حنفیہ کو دیکھ کر کہا یہی تو وہ وقت ہے کہ لوگ آئیں گے اور علی سے سوال کریں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان کہ علی نے فرما دیا لوگ آئیں گے اور علی سے سوال کریں گے اور علی انہیں جواب دے گا، تو وہ اپنے سوال کو بھی رکھیں گے سامنے اور علی کے جواب کو بھی سامنے رکھیں گے، اور وہ دیکھ لیں گے کہ جس طرح سے علی ممبر پر جواب دیا کرتا تھا، جس طرح کے علی سفر میں جواب دیا کرتا تھا، جس طرح کے علی حضر میں جواب دیا کرتا تھا، جس طرح کے علی ہر حالت میں ان کے سوالوں کے جواب دیا کرتا تھا، وہ اپنے سوالوں کو بھی سامنے رکھیں گے۔ توجہ فرمائیں گے تو لطف آئے گا کہ جس طرح کے یہ اپنے سوالوں کو بھی آگے رکھیں گے اور علی کے جوابات کو بھی سامنے رکھیں گے، تو یہ دیکھ لیں گے کہ میرے سوالوں میں میرے جوابوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ زہر نے سرایت کیا ہے میرے سر پر۔ جب زہر نے میرے سر پر سرایت کر لیا ہے، میں علی ابن ابی طالب ہو کر جب سوالوں کے جواب غلط نہیں دے سکتا، تو انا عبد من عبید محمد
کے جو ہاتھ علی کے ہیں، حیدری، بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ۔ اب یہ جو سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ ہے، ھذا ما صفت العلمی وھذا لعاب رسول اللہ زکن زکا، یہ جو سلونی کا دعویٰ ہے یہ صرف مولا علی علیہ السلام نے نہیں کیا، بلکہ علی سے لے کر 12ویں ہادی تک ہر امام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لوگوں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو ہم محمد و آل محمد سے پوچھ لو۔ بلکہ یہ دعویٰ 12 ائمہ نے نہیں کیا، بلکہ جدہ نے جناب فاطمہ الزہرا نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ لوگوں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ فاطمہ الزہرا سے بھی پوچھ لو۔ جی صرف یہ دعویٰ محمد و آل محمد کا نہیں، بلکہ بغض محمد و آل محمد میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو ہم سے پوچھ لو۔ تو جو فرما رہے ہیں تو جو ہے صاحبان، یہ جو دعویٰ مولا علی علیہ السلام کا ہے اور مولا علی علیہ السلام کے بعد تمام ائمہ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو ہم سے پوچھ لو۔ توجہ فرما رہے ہیں بھیا، توجہ ہے آپ کی، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو ہم سے پوچھ لو۔ یہ دعویٰ صرف محمد و آل محمد کا ہی نہیں ہے، بلکہ بغض محمد و آل محمد میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو ہم سے پوچھ لو۔ اس پر ایک نام قطعہ کا آتا ہے کہ جب وہ کوفہ کے ممبر پر وارد ہوا اور کوفہ کے ممبر پر جب وہ اسماء الہی سے محمد عبارتوں سے کھیلنے لگا اور جس کو سن کر عوام ہچکولے کھانے لگی، عوام جھومنے لگی، تو اس نے عوام کو جھومتے دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، توجہ فرمائیں گے تو لطف آئے گا، کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ قطعہ سے پوچھ لو۔ اس پر ایک پوچھنے والے نے سوال کیا کہ تو مجھے بتا، خداوند عالم نے قرآن میں سورہ نمل میں حضرت سلمان کو جس نمل کا، جس چونٹی کا اشارہ کیا ہے وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی؟ بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اب وہ قطعہ پھر بہت مہربانی آپ کی، اب وہ قطعہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا یہ کس طرح کا سوال ہے کہ وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی، کس طرح کا سوال کرتے ہو؟ تو کہنے والے نے کہہ دیا ہاں میں نے سوال جو کیا ہے، تم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ جو کوئی بھی تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، اب تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی۔ اب وہ کہنے لگا کہ وہ چونٹی مادہ تھی اس لیے کہ خدا نے قرآن میں کہہ دیا وقالت نملۃ، اگر اللہ قالت کی جگہ قالا استعمال کرتا تو چونٹی نر ہوتی۔ جی یہاں پر ادبیات کی بات ہے کہ خداوند عالم نے ضمیر مؤنث کی استعمال کی ہے کہ جس کے آخر میں تا آیا ہے، یہ ماضی کی گردان کا چوتھا صیغہ ہے کہ جس میں یہ ارشاد ہے، گردان یہ ہے کالا کالا کالو کالت، یہ چوتھا صیغہ بنتا ہے کہ جو مؤنث کے لیے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مؤنث کا صیغہ لا کر بتا دیا کہ جو چونٹی جناب سلمان نبی کے واقعے میں جس چونٹی کا ذکر کیا گیا ہے وہ چونٹی مادہ نہیں بلکہ وہ چونٹی نر تھی۔ اب سلمان ابن سلمان جوزی نے یہ دعویٰ کیا کہ لوگوں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سلمان سے پوچھ لو۔ توجہ فرمائیے گا، جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں تمہیں زمین و آسمان کے درمیان کے تمام راز بتاتا ہوں۔ اس پر جناب امام جعفر صادق کے شاگرد نے جناب امام ابو حنفیہ نے یہ کہہ دیا کہ تو مجھے بتا، جناب امام ابو حنفیہ نے یہ کہا کہ تو بتا کہ مولا علی علیہ السلام مدینہ میں موجود تھے اور خلیفہ وقت کا جنازہ 3 دن مدینہ میں پڑا رہا اور علی نے تجہیز و تدفین نہیں کی۔ تو وہ کہنے لگا ہاں امام علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ایسا واقعہ ہوا ہے، خلیفہ وقت کا جنازہ 3 دن مدینہ میں پڑا رہا ہے اور خلیفہ وقت کا جنازہ 3 دن تک نہیں ہوا۔ اب وہ کہنے لگے کہ اب تو یہ بھی بتا کہ جناب سلمان فارسی مدائن میں فوت ہو گئے تھے، جناب سلمان فارسی کی وفات مدائن میں ہو گئی تھی، تب علی مدینہ میں تھے، علی مدینہ سے 1 رات کا سفر کر کے مدائن گئے اور سلمان
خلیفہ وقت کا جنازہ نہیں پڑھایا؟ کیا علی کا یہ عمل ٹھیک ہے کہ ایک رات میں ولایت تکوینیہ کا سہارا لیتے ہوئے مدینہ سے مدائن علی چلے گئے؟ کیا یہ علی کا مقام ٹھیک ہے؟ توجہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ مدائن سے مدینہ تک کا ایک رات کا سفر نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام اجازت امامت سے ایک رات میں مدینہ سے مدائن گئے تھے۔ جناب سلمان فارسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے، جنازہ پڑھنے کے لیے، تو خلیفہ وقت کا جنازہ 3 دن تک مدینہ میں پڑا رہا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تو مجھے بتا کہ یہ علی کا عمل ٹھیک ہے کہ یہ جو علی مدینہ میں مدائن میں گئے ہیں مدینہ سے، یہ عمل ٹھیک ہے؟ اب وہ کہنے لگا نہ تو علی کے عمل کو غلط کہہ سکتا تھا، بہت شکریہ، نہ تو علی کے کسی بھی عمل کو غلط کہہ سکتا تھا اور نہ ہی یہ کہہ سکتا تھا کہ دونوں ٹھیک ہیں، اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی وفات پا جائے تو اس کے کفن دفن میں جلدی کیا کرو۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ عمل ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے۔ تو اب کہنے لگا کہ اگر تو اپنے ارادے سے آیا ہے تو تجھ پہ لعنت، تو کہنے لگا ہاں تو مجھ پہ لعنت کیوں کر ڈالے گا، تو مجھ پر لعنت کیوں کر ڈالے گا؟ تم نے دعویٰ کیا ہے، تم نے دعویٰ کیا ہے کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ کہتا ہے اگر تو اپنے گھر سے اپنے ارادے سے آیا ہے تو تجھ پر میں لعنت بھیجتا ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے بھرے مجمع میں رسوا کر دیا ہے۔ تو نے اس طرح کا سوال کیا ہے کہ نہ تو علی کو ٹھیک کہہ سکتا ہوں نہ میں علی کو غلط کہہ سکتا ہوں۔ اگر تو اپنے ارادے سے آیا ہے تو تجھ پہ لعنت کہتا ہوں، تجھ پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا ایسے تو لعنت نہ بھیج، تو مجھ پہ لعنت بھیجتا ہے اس لیے کہ میں اپنے ارادے پر سے آیا ہوں۔ تو اس عورت کے بارے میں، اس خاتون کے بارے میں تو کیا کرے گا کہ جسے وقت کا نبی کہتا رہا کہ تو نے گھر سے باہر نہیں جانا، مگر پھر بھی وہ امام وقت کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ توجہ ہے، درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اب ایک اور شخص کا نام آتا ہے کہ جس نے یہ سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کیا ہے کہ جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو ہم سے پوچھ لو، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو ہم سے پوچھ لو۔ اب جو مجمع لگا تھا، مجلس بیٹھی تھی، اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ اے سوال کرنے والے، اے یہ دعویٰ کرنے والے کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، یہ دعویٰ تو علی ابن ابی طالب کا ہے۔ واہ واہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ یہ دعویٰ، بہت مہربانی بابا جی آپ کی، یہ دعویٰ تو علی ابن ابی طالب کا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد جو یہ دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، اس کو کہہ دینا کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ دعویٰ سوائے محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ دعویٰ تو علی علیہ السلام کا ہے، علی ابن ابی طالب کا ہے۔ اب اس کی طرف دیکھا تو کہا کہ یہ دعویٰ تو علی ابن ابی طالب کا ہے، تو یہ دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا تم کس علی ابن ابی طالب کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم علی ابن ابی طالب ابن مبارک نے شپوری کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم علی ابن ابی طالب ابن اسحاق کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم علی ابن ابی طالب ابن سلمان کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم علی ابن ابی طالب ابن انصاری کی بات کر رہے ہو؟ اس طرح اس نے کئی نام گنوا دیے کہ جن کا نام علی ابن ابی طالب تھا۔ تو وہ کہنے لگا نا ہم اس علی ابن ابی طالب کی بات نہیں کر رہے، ہم تو اس علی ابن ابی طالب کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ہم اس علی ابن ابی طالب کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ وہ کہنے لگا ہم اس علی ابن ابی طالب کی بات کر رہے ہیں کہ جس کو رسول نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے کندھوں پہ سوار کر کے کہا تھا کہ اے علی تم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو، اے علی تم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو؟ تو علی نے کہا تھا کہ میں آسمانوں
فرشتوں کی آوازیں سن رہا ہوں تو وہ کہنے لگا اس طرح تجھے محمد ابن عبداللہ بھی بہت مل جائیں گے، مگر وہ محمد ابن عبداللہ نہیں ملے گا کہ جس کے لیے قرآن نے کہہ دیا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس طرح تجھے علی ابن ابی طالب بھی نہیں ملیں گے کہ جس کے لیے محمد رسول اللہ نے کہہ دیا کہ یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔ اس سے آگے بس میں اپنے موضوع کو مختصر کروں، اس سے آگے خداوند عالم اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ خدا نے پورے قرآن میں اپنے اولیاء اللہ کا یہ جو خدا نے مظاہرہ کروایا ہے، اس سے آگے بھی پھر بھی اولاد آدم نہیں سمجھ رہی تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں اپنے بندوں کو، اولاد آدم کو، بنی نوع انسان کو سمجھا دیا کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم۔ 15واں سپارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے۔ خداوند عالم فرما رہا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، اے اولاد آدم تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی سمجھ بیٹھے ہو۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان، توجہ ہے آخر سے کہ اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما دیا کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا بیٹھے ہو۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، یہ وہ ہے کہ جو زمین اور آسمان کی خلقت پر گواہ نہیں، زمین آسمان تو کجا، ولا خلق انفسہم، وہ خود کے بنائے جانے پر بھی گواہ نہیں۔ جی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کو ولی بنا بیٹھے ہو کہ جو زمین و آسمان کی خلقت پر گواہ نہیں ہیں، توجہ ہے، اور خود اپنے بنائے جانے پر بھی گواہ قرآن پڑھ رہا ہوں اور اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، خود اپنے بنائے جانے پر بھی گواہ نہیں ہے تو پھر اولیاء اللہ کون ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، کہ جو زمین اور آسمان کے بنائے جانے پر گواہ نہ ہوگا، وہ زمین اور آسمان کے بنائے جانے پر جو گواہ نہ ہوگا وہ اولیاء اللہ نہیں ہو سکتے۔ اب زمین اور آسمان سے پہلے کون ہے؟ تو ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ زمین اور آسمان سے پہلے جناب آدم ہے کہ جناب آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب بنا لیا تو فرشتوں سے کہا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ تمام کے تمام فرشتے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، تمام کے تمام فرشتے اس کے سامنے، توجہ فرمائیے گا، تمام کے تمام فرشتے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا الا ابلیس۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے ابلیس سے کہہ دیا ام کنت من العالین، کیا تو بلندی والوں میں سے ہے؟ تو پھر پتہ چل گیا کہ آدم کی خلقت سے پہلے کچھ ایسے موجود تھے کہ جنہوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، کہ جن کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ام کنت من العالین۔ تو اسی آیت کو میں پچھلی آیت سے اقتباس کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم۔ اے اولاد آدم تم کہاں کے ہو کر بیٹھ گئے ہو؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی سمجھ بیٹھے ہو۔ اپنا ولی انہیں بناؤ کہ جو زمین اور آسمان کی خلقت سے پہلے ہو۔ تو میں نے دیکھا کہ زمین اور آسمان کی خلقت سے پہلے آدم تھے، تو یہ بھی دیکھ لیا کہ زمین اور آسمان کی خلقت سے پہلے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو آدم کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو سکے۔ اسی لیے تو میرے مولا نے، رسول خدا نے ارشاد فرما دیا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، کنت ولیا و آدم بین الماء والتین، کہ میں اس وقت نبی تھا اور یہ اس وقت علی تھا۔ یا علی، درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔
اب یہ ہیں اولیاء اللہ. اب آگے خداوند عالم اپنے اولیاء اللہ کی علامت، اپنے اولیاء اللہ کی آیت، اپنے اولیاء اللہ کی نشانی جو قرآن سے واضح کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو بھی اولیاء اللہ ہیں نہ ان کے چہرے پر کبھی خوف آتا ہے، تو جو ہے نہ ان کے چہرے پر کبھی خوف آتا ہے اور نہ ہی ان کے دل میں کبھی حزن آتا ہے. یہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جو موت کو سامنے دیکھ کر کھڑے رہتے ہیں. اولیاء اللہ وہ نہیں ہیں کہ جو موت کو سامنے دیکھ کر یریدون الا فرارا، فرار کر جاتے ہیں. جی وہ ہے اولیاء اللہ کہ جو موت کو سامنے دیکھ کر موت کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، موت سے اپنا ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاتے. تو عزاداران مظلوم کربلا یہی وہ حسین ہے کہ جس نے 10 محرم کو علی اکبر بھی دے دیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ہائے بلند ہو گئی، میرے پڑھنے کا مقصد حل ہو گیا. یہی حسین ہے کہ جب کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے، کربلا آ گئے تھے، تو کربلا آ کر امام حسین کی دھاڑیں نکل گئی تھی اور رو کر کہا تھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو اکبر نے آواز دے کر کہا بابا کہ آپ غم زدہ کیوں ہو رہے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام نے فرمایا بیٹا ہاں ہم حق پر ہیں. تو علی اکبر نے کہا بابا پھر کیا غم ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. تو یہی وہ اولیاء اللہ ہے کہ جو موت سے گھبرایا نہیں کرتے. جناب قاسم سے امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے کہا بابا چچا جان میرے نزدیک موت ایسے ہے کہ جس طرح شہد کی مٹھاس ہوتی. اجرکم علی اللہ. آ گیا وہ وقت آخر، تنہا رہ گیا زہرا کا لال. اب حسین نے اپنا رخ خیمہ گاہ کی طرف کیا اور خیمے میں جا کر حسین نے پکار کر کہا یا زینبو، یا کلثومو، یا سکینتو، یا ربابو، علیکہ منی سلام. مجھ حسین کا آخری سلام قبول کرو. آخری سلام کر کے حسین نے بہن زینب کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا بہن زینب مجھے کوئی پرانا لباس دے دو، بہن زینب مجھے کوئی پرانا لباس دے دو. پرانے لباس کا نام آنا تھا. زینب کی دھاڑیں نکل گئی اور رو کر کہا بھیا حسین کائنات کے نبی کی نواسی ہوں، بطول کی بیٹی ہوں، اس بھائی کی بہن ہوں کہ جس کے کرتے جنت سے آیا کرتے تھے، آج کربلا میں اجڑ گئی ہوں. تو تو مجھ سے پرانا لباس نہ مانگ، اگر تو اجازت دے تو میں جنت سے تیرے لیے لباس منگوا دوں.